جمال مصطفیٰ کہ اس اقدام کو کہ یہ 22 سال سے محفل کراتے ہیں، کراتے ہوں گے، سبحان اللہ بڑی بات ہے، لیکن میں ان کے 22 سالہ اس اقدام کے محافل پر خرچ کرنے اور کثیر خرچ کرنے سے زیادہ مجھے یہی آ کے پتا چلا اس اقدام کو جو یہ مدرسہ بنانے جا رہے ہیں وہ ان کی 22 سالہ محنت ایک طرف اور آج مدرسے کی پہلی اینٹ رکھ دینا ایک طرف، اس لیے کہ محفلیں باقی نہیں رہتی، مدارس باقی رہتے ہیں، محفلیں ختم ہو جاتی ہیں، مدارس کبھی ختم نہیں ہوتے۔ محفلوں میں آ کے ایک رات میں لوگ جا کر کچھ سیکھیں نہ سیکھیں یہ پتہ نہیں ہے انہوں نے کیا سیکھا، لیکن اب جب ادارہ بن گیا اور اس میں پڑھنے والے نے جب پڑھ دیا، وہاں ایک رات میں کچھ سیکھے نہ سیکھے، یہاں مدرسے میں 1 گھنٹہ بھی بیٹھ گیا تو بڑا کچھ سیکھ کے جائے گا، وہاں رات کے 10 گھنٹے لگ جائیں۔ میں نے حضرت قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، حضور ساری رات بندہ 4 تقریریں سنے، پھر رات میں 4 نعت خواں سنے، 3 نقیب سنے، پوری رات محفل میں لگ جائیں، عشاء کے بعد محفل شروع ہو، فجر کی نماز تک اذان تک محفل جاری رہے، 4 خطیب سنے، 10 نعت خواں سنے اور 3 نقیب سنے، پیسے بھی اڑائے، اور صبح جب بندہ اٹھ کر جائے تو اسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ فجر کی نماز بھی میں نے پڑھنی ہے۔ تو مجھے بتاؤ ساری رات بیٹھ کر اس نے سیکھا گیا، ساری رات بیٹھ کر بندہ 4 خطیبوں کو سن کر، نماز تو دور کی بات ہے، 4 خطیب سنے، 10 نعت خواں سنے، 3 نقیب سنے، اور محفل ختم ہو، بعد میں 1 پاؤ چاول کی تھیلی پر کپڑے پھٹ گئے، 1 پاؤ چاول کی تھیلی پر کپڑے پھٹ جائیں تو ساری رات 4 خطیبوں کو سن کے کیا سیکھا، 10 نعتخوانوں کو سن کے کیا سیکھا۔ قبلہ میرے بابا جی امیر المجاہدین کہا کرتے تھے جنہیں میری تقریر سنن تو بعد بھی چاول دی پاک تھیلی تے لڑنا انہوں کی پتہ ناموں سے رسالت دا مسئلہ کی ہے۔ بالکل اسی طرح ساری رات محفل میں لوگوں کو بٹھا کر پھر صبح تک ان کی اتنی بھی تربیت نہ ہو سکے کہ یہ پاؤ چاول کی تھیلی تمہیں نہ بھی ملی تو تم مر تو نہیں جاؤ گے، تو مجھے بتاؤ اس محفل کا فائدہ کیا۔ لیکن اگر مدرسہ بن گیا اور مدرسہ قائم ہو گیا، یہاں پڑھنے والے آج اس ادارے کا قیام ہے اور اخلاص کی بنیاد پر اس کا قیام ممکن ہو گیا اور یہ بن گیا، تو یہاں ساری رات بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، 1 گھنٹے کی نشست بھی کسی نے کر لی تو وہ بھی دین کے 10 مسئلے سیکھ کے چلا جائے گا اور آپ کی زندگی اس میں بننی ہے۔ مجھے حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر صدیوں زمانہ پہلے آپ نے لکھا تھا، آج تک یہ شعر ایسا نظر آتا ہے۔ کل رات مجھے مفتی صاحب کسی نے ایک کلپ ایک قوالی کا بھیجا، آپ یقین کریں وہ جو قوالی کے بجانے کے ساز و سامان تھے نا وہ بھی نذرانے میں چھپے ہوئے تھے، وہ بھی نوٹوں میں چھپے ہوئے تھے، اتنا نذرانہ لوگوں نے گرا دیا کہ وہ ڈبے جس پہ وہ بجاتے ہیں وہ بھی پیسوں کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، اہل سنت بہر قوالی عرس، دیوبندی بہر تصنیفات و درس، خرچ سنی بر قبور و خان کا، خرچ نجدی بر علوم و درس گاہ۔ لیکن آج مفتی صاحب کی روح بھی خوش ہوگی، الحمدللہ اب اہل سنت کے ادارے بڑے بڑے بن رہے ہیں، اب اہل سنت کو الحمدللہ بڑے بڑے ادارے بنانے، مدارس بنانے کا خیال آیا ہے، اور الحمدللہ اب لاکھوں کی تعداد میں تنظیم المدارس میں الحمدللہ طلباء نے امتحان دیا ہے، اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے یقیناً حضرت جی وقار وہ کم ہے۔ میں ان بزم جمال مصطفیٰ کے عہدیداران و اراکین کو سراہتا ہوں کہ جو اپنی کمائی میں سے اب اس طرف خرچ کریں گے، ان کا پیسہ اب صرف محافل پر نہیں لگے گا، اور ان محافل کا انکار نہیں ہے جن میں لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، ایسی لاکھوں محافل ہیں جن میں اصلاح بھی ہوتی ہے، ان کا انکار نہیں، لیکن جو صرف پیسے کی بربادی ہو رہی ہے اس کا انکار ہے۔